محبت میں چپ رہے، نتیجے میں آج رافضیوں کے گھر سے چل کر وہ رس اہل بیت اطہار کے سچے عاشق سنیوں کے گھر میں آ گئی۔ صرف اہل بیت کی محبت کی خاموشی کی وجہ سے بدعات، خرافات اور جہالت نے اتنی جڑیں پکڑ لی کہ آج کوئی اس کے خلاف بولے تو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اس کی گردن کٹ جائے گی۔ وہ جاہل جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا، وہ امام عالی مقام کے بارے میں اگر کوئی غلط باتیں خطیب نہیں بولے یا اس کی مذمت کرے، وہ کٹارہ لے کے آ جاتا ہے۔ کون؟ جسے پیشاب کرنا نہیں آتا، جو ساری زندگی ناپاک رہتا ہے، حسین اعظم کی جھوٹی محبت کے نام پہ ڈھول بجانے، ناچنے اور گانے کے لیے آتا ہے۔ یہ ننگے، یہ لچے، یہ لفنگے مولانا کو سمجھاتے ہیں کہ صاحب آپ کربلا کا واقعہ ایسے بیان کیجیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 80% باتیں کربلا کے میدان میں نمک مرچ لگانے کی وجہ سے جھوٹی باتیں بیان کر دی گئی۔ اس کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ مسلم پیر عقیل کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم کی شہادت کو آدمی 2.5 گھنٹہ رو رو کے بیان کرتا ہے کہ دونوں بھائی میں کیا مکالمہ ہوا، ان دونوں بھائی کو حارث نے کیسے میدان کارزار میں لے گیا، دونوں بھائی کیسے بلک بلک کے رونے لگے کہ بڑے بھائی کو قتل کرو، پہلے مجھ کو کرو، پہلے چھوٹے کو کرو۔ یہ سارا واقعہ فرضی اور من گڑت ہے، یہ سارا واقعہ فرضی اور من گڑت ہے۔ اس کا کہیں بھی کوئی اچھی تاریخ میں کوئی نام و نشان تک نہیں۔ مگر میں خود بولتا تھا، جب میں اس کی گہرائی میں نہیں گیا، ہماری طرف بے شمار خطبہ بولتے تھے اور بولتے ہیں۔ ہندوستان کا چوٹی کا خطیب وہ اس واقعہ کو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر سچائی نہیں ہوتی تو کیسے بے ہوش ہوتے؟ تو میں نے کہا اگر یہی سچی کہانی ہے تو فلم میں آدمی روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فلم میں آدمی روتے روتے ایکٹنگ کرتے کرتے نہ جانے کیا کیا نہیں کر جاتا ہے۔ 1 منٹ پہلے رو رہا ہے، 1 منٹ کے بعد میں ہنسنے لگا۔ وہی خطیب 5 منٹ پہلے رو رو کے میدان کربلا کا واقعہ بیان کر رہا تھا، اور 5 منٹ کے بعد گٹکا کھا کے منہ چبا چبا کر کے کہا کی محفل سجا رہا ہے۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ اگر آدمی حقیقت میں روتا ہے تو ہوش میں آنے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، اس کو نارمل پوزیشن میں آنے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے۔ 1 منٹ پہلے ہنسا، 1 منٹ کے بعد رونے لگا، 1 منٹ پہلے آنسو، 1 منٹ کے بعد کہا۔ صرف ہماری خاموشی نے اس میدان کربلا کے واقعہ کو ایک افسانہ بنا دیا، ایک فلمی کہانی بنا دی۔ ہماری خاموشی نے امام باڑہ کو فروغ دیا، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری خاموشی نے کربلا کو فروغ دیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ایک ہندو 1 سے لے کے 10 کا کام کرتا ہے اور 10 تاریخ کو بھسا دیتا ہے، ہم نے ایک ہندوانہ رسم و رواج بھیجا۔ میں نے کل گجرات میں کہا تھا اور اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے کہا کہ تیجا کے دن مجھ کو تقریر کرنے کے لیے آپ کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا تیجا کے دن مت کرواؤ، اس دن دوسرے دن کروا لو۔ کہا نہیں، تیجا کو ہی میرے ہاں تقریر ہوتی ہے۔ ایک نے بولا کہ 40واں کے دن آپ کی ڈیٹ چاہیے۔ میں نے کہا 40ویں دن مت کرواؤ، 41ویں دن کروا لو، 42ویں دن کروا لو۔ کہا نہیں، ہمارے یہاں 40واں ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اے مولی صاحب، سچ سچ تو یہ بتاؤ، امام حسین زندہ ہیں یا مردہ؟ بتاؤ۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مارے گئے، وہ زندہ ہے۔ مولانا مولوی اگر بولے زندہ ہے تو چلو یہ آدمی ہے، اس کی بات ہم کسی طرح جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ بات میں سچائی نہیں ہے، مگر یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے۔
تو امام حسین تخت و تاج کے لیے نہیں بلکہ خدا کی راہ میں شریعت بچانے کے لیے مارے گئے. تو امام حسین جب شہید ہیں تو شہید کا مطلب وہ زندہ ہے. تو زندہ کا 40واں کیسا ہے بتاؤ؟ زندہ کا تیجا کیسا ہے؟ جو آدمی زندہ ہے سماج اس کا تم تیجا کرے گا؟ جو آدمی زندہ ہے اس کا 40واں کرے گا؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا یہ سب کچھ رافضی شیعہ، ان شیعوں نے تم کو بھی گھسیٹ لیا جہالت میں، اور آج تم تیجا لے کے بیٹھے ہو اور 40واں لے کے بیٹھے ہو. یا تو حسین مر گئے، مردہ کا تیجا کر رہے ہیں. اگر حسین مردہ ہے تو چلو اس کا تیجا کریں، 40واں کریں. اور اگر حسین زندہ ہے تو پھر زندوں کا تیجا کیسا، زندوں کا 40واں کیسا؟ یہ رافضی شیعہ جو تم کو کہے گا سب اس کی بات مان لے گا. یہ اپنا پیشاب تم کو کھلائے گا تم کھا لے گا، یہ مردار کھلائے گا تم کھا لے گا. ایک منحوس فرقہ جو اہل بیت اطہار کے نام پہ اسلام کو بدنام کیا، اسلام کو چند قصہ کہانی کا مذہب بنا دیا، اسلام کو صاحب امام بالا اور تعزیہ اور مرثیہ اور ماتم کی کہانی بنا دیا. اسلام نماز کی کہانی ہے، اسلام روزے کی کہانی ہے، اسلام حج و زکوٰۃ کی کہانی ہے، اسلام اخلاق معیشت اور معاشیات کے اصول بتانے کی کہانی ہے، اسلام میدان جنگ میں ظالموں کے ڈیرا توڑنے کی کہانی ہے، اسلام صلح کے ٹیبل پر بیٹھ کر نفرتوں کو مٹا کے محبتوں کا ماحول قائم کرنے کی چیز ہے. اسلام سراپا مصطفیٰ کی سیرت کا نام ہے. تو حضور سے ہٹ کے کون سا اسلام کا ریپرزینٹ تم کر رہا ہے؟ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے شیعوں سے دھوکہ کھا کے محرم کی شکل صورت بگاڑ دی. جس طرح مکہ کے کافر کے ہاں قربانی موجود تھی، میں قربانی کی شکل بگاڑ دیا تھا. وہ لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور جانور کا خون خانے کعبہ کی دیوار میں لپیٹتے تھے. مکہ کے کافر طواف کرتے تھے مگر ننگے طواف کرتے تھے. مکہ کے کافر طواف کرتے تھے مگر وہ ناچ ناچ کے گا گا کے عورت مرد مل کے ننگے طواف کرتے تھے. وہ لوگ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، وہاں سے واپسی میں مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے. لیکن وقوف میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارا باپ بڑا ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا دادا بڑا ہے، ہماری شان بڑی ہے. سب اپنے باپ داداؤں کی کہانی لے کے بیٹھ جاتا تھا. وہ حج کی شکل تھی مگر کفار مکہ نے شکل بگاڑ دیا تھا. کفار مکہ نے قربانی کی شکل بگاڑ دی تھی. کفار مکہ نے طواف کعبہ کی شکل بگاڑ دی تھی. اس لیے کہ کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا. اگر پر وقت آج سے 100 سال پہلے ہمارے علماء اس کی خبر لیتے، ان خرافات کا جنازہ نکل گیا ہوتا. وہ تو کہیے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو بریلی میں پیدا کیا اور پھر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء وہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر شریعت اور اسلام بیان کرنے لگے. ورنہ یہ پنجاب والا تو مسجدوں کو تباہ کر چکا تھا. یہ اکھاڑا اور بانس اور پتی اور تعزیہ میں 2 قبریں بنانے والا مشرکانہ رسم و رواج کو فروغ دیا تھا. عورتیں آ کے ناریل پھوڑنے لگی تھی، عورتیں آ کے ان قبروں کو حسین کی قبر سمجھ کے منتیں مانگنے لگی تھی. عورتیں یہ چرسی شرابی گہری یہ ساری زندگی ناپاک رہنے والا یہ بولتا تھا حسین کی سواری ہم پہ آ گئی. سماج کی ساری عورتیں جمع ہو جاتی تھی، کہتی تھی حسین ہم کو بیٹا دے دے، حسین ہم کو مکان دے دے، حسین ہماری یہ سنکٹ دور کر دے. جو چرس اور شراب پیتا ہے اس پر حسین کی سواری آ گئی. کبھی کبھی تو میں سوچتا تھا اے سنیوں کہ تاج الشریعہ پہ حسین نہیں آئے، مفتی اعظمین پہ حسین نہیں آئے، اعلیٰ حضرت پہ حسین نہیں آئے، مفسر اعظمین پہ حسین نہیں آئے، قری نماز پہ حسین نہیں آیا، سرکار غوث پاک پہ حسین نہیں آیا، صابر پاک پہ حسین نہیں آیا. یہ چرسی پہ حسین کیسے آ گیا؟ یہ شرابی پہ حسین کیسے آ گیا؟ یہ خیری پہ حسین کیسے آ گیا؟ کب تک تم کافروں جیسی جہالت میں مبتلا رہو گے؟ اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. جاہل خانقاہوں کے گدی نشین وہ کہتے تھے یہ حسین کی محبت کے نام
پہ ہو رہا ہے، حسین کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. وہ کہتے تھے حسین کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ محبت حسین نہیں ہے، یہ بغض معاویہ ہے، یہ بغض اسلام ہے، یہ محبت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بدعتوں کے خلاف لکھا، ان کی کمر توڑ دی. آج محرم الحرام کے موقع پہ بمبئی میں 1000 مجلسیں ہو رہی ہے. گجرات میں علماء کا خطاب 3 گھنٹے ہو رہا ہے. وہاں سے چل چل کے بہار جھارکھنڈ کے دیہاتوں میں بھی 10 روزہ محفلیں ہو رہی ہے. 10ویں کی 10ویں تاریخ کو وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ذکر شہادت کی محفل ہو رہی ہے. خرافات مٹا ہے اور اسلامی شان و شوکت کے ساتھ شہداء کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. ان خرافات کو مٹانے، اس کی کمر توڑنے، اس کی چوک کو کھوکھلی کرنے میں آج کی تاریخ میں صرف اور صرف اعلیٰ حضرت اس کے فالوور کا ہاتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ایک مولوی صاحب کو میں نے آنکھوں سے دیکھا جو مولوی سنی بریلوی کہلاتا تھا. میں نے بہار کے جہان آباد ضلع میں دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے بانس کو مانٹ رہا تھا اور تعزیہ کے لیے بتی تیار کر رہا تھا. جس تعزیہ کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں، وہ بتی تیار کر رہا تھا. ایک مولوی صاحب ہے وہ ساتھ امام باڑے کے پاس جا کے بیٹھ کے وہاں فاتحہ کر کے وہاں کے سارے تماشے کو دیکھ رہا ہے. کیوں جاتا ہے وہاں؟ فاتحہ کرنا درست ہے، گھر میں فاتحہ کر. یہ امام باڑے پہ آ کے کیا مطلب ہے؟ امام باڑے پہ فاتحہ دلانا رافضیوں کا شعار ہے، شیعوں کی علامت ہے، صدیق کو گالی دینے والے کی علامت ہے، عمر فاروق کی توہین کرنے والوں کی علامت ہے. ایران کا رافضی جو جوتا کے نیچے عمر اور ابو بکر کا نام لکھ کے رکھتا ہے اور اس کو وہ پاؤں سے رون دیتا ہے، اپنے بچے کا نام دوسرے کا نام ابو بکر رکھ کے اس پر چپل پھینکتا ہے. ان رافضیوں، ان ظالموں، ان صحابہ کرام کے گستاخوں کی نقل کرتے ہوئے امام باڑا اور کربلا کی کہانی لے کے بیٹھا ہے. مسجدیں اجڑ گئی، امام باڑا لے کے بیٹھا ہے. سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اکھاڑا لے کے بیٹھا ہے. روند دے ان سارے خرافات کو. حسین کا ذکر سن، حسین سے سبق حاصل کر، استقامت تک کی سبق حاصل، استقامت کا سبق حاصل کر. اطاعت کا سبق ہے. حسین اعظم دین کی حفاظت کرنے والے زبردست بدلے جلیل کا نام ہے. مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے یوتا کا نام ہے. حسین اپنے بال بچوں کی لاشوں پہ رویا نہیں بلکہ کہا ایک علی اکبر کیا ہزاروں کو لائی تیرے نام پہ میں تیری نام میں قربان کرتا جاؤں. تو حسین رونے کی کہانی نہیں ہے، حسین فخر کی کہانی ہے تاکہ مسلمان بولے ہمارا رہنما حسین ہے. حسین ایسا ہے جو لاشوں کے انبار پہ رویا نہیں، طبیعت کا نہیں خیال کیا، بچوں کا نہیں خیال کیا، شریعت کا خیال کیا. سارا کنبہ لوٹا دیا، مصطفیٰ کی شریعت کو بچا دیا. یہ ہے میدان کربلا کا بیک گراؤنڈ، یہ ہے پس منظر. اس میں نمک مرچ لگایا ہمارے شاعروں نے بھی. علی اصغر ہاتھ میں لاٹھی لے کے کربلا میں کہتے آؤ. یہ صرف فلمی کہانی، یہ صرف فلمی کہانی، صرف شاعری تباہ آزمائی. علی اصغر تو دودھ پیتے بچے کو تھے، ان کو ظالم کمینوں، رذیلوں، خسیسوں، یزیدیوں نے، ان سنگ دلوں، ان بے رحموں نے دودھ پیتے بچے کو بھی نہیں بخشا. انہوں نے تیر چلا کے دودھ پیتے بچے کو بھی شہید کر دیا. یہاں کہانی یہ ہے کہ ان ظالموں نے کتنا بڑا ظلم برپا کیا. ان لوگوں نے جوان علی اکبر کو تو شہید کیا ہی دودھ پیتے کو بھی نہیں چھوڑا. قیامت تک یزیدیوں کی مذمت کی جائے گی. کافروں کا بچہ بھی بچہ ہوتا ہے، اس بچوں پر بھی آدمی رحم کرتا ہے، کافروں کے بچوں کو نہیں مارتا. وہ تو میرا مذہب سکھاتا ہے تم جوان ہے، تیرے مقابلے میں جو دشمن آئے اس سے تم کو لڑنا ہے. بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بیماروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یورپ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ the prophet of Islam made the battlefield civilized. کتنی زبردست بات کہہ دی ان یورپ کے دانشوروں نے. کہا کہ اسلام کے پیغمبر کا امتیاز ہے یا ان کی زبردست خصوصیت ہے کہ میدان جنگ کو بھی مصطفیٰ نے مہذب بنا دیا.
میدان جنگ کو بھی مصطفیٰ نے سویلائز بنا دیا ہے، جبکہ میدان جنگ میں کوئی اصول نہیں چلتا، کوئی قانون نہیں چلتا، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا۔ عورت آ جائے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، کوئی بچہ آ جائے دشمن کا بچہ اسی کو دشمن سمجھ کے کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور نے کہا نہیں ہوگا، آدمیت پہ ظلم نہیں ہوگا، مانوتا پہ ظلم نہیں ہوگا۔ حضور نے کہا جو تیرا دشمن ہے، جو تیرے مقابلے میں آیا ہے، تم ان سے جنگ کرو، لیکن بچوں کا قصور کیا ہے، عورتوں کا قصور کیا ہے، ان بوڑھوں کا قصور کیا ہے؟ یہ ان کمزوروں پہ ظلم مت کرو۔ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا بزدلی ہے، یہاں تک کہ میدان میں جب ایک عورت آئی خوب آہو بابیلا کر رہی تھی، اپنے لوگوں کو بھڑکا رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی تھی، اپنے مردوں کو مسلم مجاہدین کے مارنے کے لیے اکسا رہی تھی، ایک صحابی رسول اس کے قریب گئے اور تلوار اٹھائی کہ اس پر زبان کی زبان میں کاٹ لوں، جو اسلام کے خلاف یہ بول رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ دو مردوں کو اکسا رہا ہے، وہ مرد سمجھ کر یہ مرد ہے، اس پر ایک صحابی نے تلوار اٹھائی تاکہ اس خبیث کی میں گردن کاٹ دوں، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھا کے اس کے سر کے قریب تلوار گئی، وہ عورتوں کی طرح چیخنے لگی، جس طرح عورتیں فریاد کرتی ہیں۔ جب وہ چیخنے لگی، اسلام کو گالی دینے والی وہ عورت، اس کو تو اور ذبح کر دینا چاہیے، لیکن صحابی رسول نے اپنی تلوار ان کے سر کے قریب جو پہنچ چکی تھی اس کو ہٹا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ارے یہ تو عورت ہے، اور عورت پہ تلوار چلانے کا حکم میرے پیغمبر نے نہیں دیا ہے۔ یہ بتا دو کہ دشمن پر کے سروں تک تلوار پہنچ گئی، کس چیز نے اس تلوار کو چلانے سے روکا؟ یہ فرمان مصطفیٰ نے روکا، یہ احساس اسلام نے روکا، قرآن حدیث کے فرمان نے روکا۔ اس قدر جذبات پہ کنٹرول، سینٹیمنٹ پہ کنٹرول، اپنے غصے پہ کنٹرول کا پیغام اسلام نے دیا ہے۔ اور بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، تو وہ سنگ تھی جس نے علی اصغر کے گلے میں تیر چلایا، وہ خبیث یہودی نہیں تھا، وہ مردود ہندو نہیں تھا، وہ مردود کرسچن نہیں تھا، وہ خبیث مردود وہ مجوسی آتش پرست نہیں تھا، وہ ظالم خبیث مردود لعین پلید کتا وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اور حضرت امام حسین کا رشتہ دار تھا وہ دور کا، جو کہ آگے چلنے کے بعد وہ خبیث مردود بھی قریش کے قبیلے سے آتا تھا، اور اسی قبیلے سے مصطفیٰ بھی ہے، یعنی وہ دور کا رشتہ دار تھا۔ ان خبیثوں نے نہ کلمہ کا لحاظ کیا، نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، صرف چند ٹاکا اور صرف کرسی کے لالچ میں اہل بیت اطہار کا خون کر دیا، دودھ پیتے بچوں پہ تیر چلا دیا۔ یہاں تو یزیدیوں کے ظلم کی کہانی ہے، حسین کے صبر کی کہانی ہے، حسین کے بچوں کی قربانی کی کہانی ہے، مگر ان لوگوں نے اسے فلمی کہانی بنا دیا، اس کو رافضوں کا شعر پڑھ پڑھ کر کے علی اصغر کو بھی میدان میں کدا دیا، اس کے ہاتھ میں بھی لاٹھی دے دیا، اور یہ بولا علی اصغر چاہتا تو سارا میدان فتح کر لیتا۔ کیوں غلو کرتا ہے، کیوں ایکسیسریشن کرتا ہے، کیوں کالپنک کہانی بولتا ہے، کیوں امیجنیٹو کہانی بولتا ہے؟ جو سچی کہانی ہے وہ بول، پورے میدان کربلا کو اگر جمع کر دے صرف ایک جملے میں، یزیدیوں کا ظلم ہے اور حسینیوں کا صبر ہے، یزیدیوں کا اہنکار ہے، حسینیوں کا حسن اخلاق ہے۔ یزید نے ظلم کی انتہا کر دی اور حسین نے صبر اور قربانی کی انتہا کر دی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نمک مرچ لگانے کی کہانی ہے۔ تمہیں معلوم ہے مذہب اسلام ایک وسیع مذہب ہے جس کے دامن میں اتنی کشادگی ہے کہ جس میں ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک دنیا کی ساری باتیں موجود ہیں۔ میں امام عالی مقام کی زندگی سے جو ہمیں میسج ملتا ہے 2-4-5 اس پہ میں روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا، کہانی نہیں بولوں گا، قصہ نہیں بولوں گا۔ حضرت مفتی سردار احمد رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ کا نام ہے، وہ بریلی شریف میں رہے، اعلیٰ حضرت کے مشن اور مسلک سے شدید وارفتگی انہوں نے پیدا کی۔ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا وہ پاکستان چلے گئے، وہیں انہوں نے مذہب اسلام اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت وہاں انہوں نے کی۔ اتنے بڑے ولی تھے کہ مجھ کو مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے ایک پاکستانی مولوی نے مجھ کو بتایا
فرمایا کہ کیا آپ مفتی سردار احمد کا نام جانتے ہیں؟ محدث اعظم پاکستان کے سب سے بڑے محدث۔ میں نے کہا ہاں نام سنا ہوں۔ کہا ان کی ایک کرامت سناتا ہوں۔ خانہ کعبہ سامنے ہے اور مسجد حرام جو ان کے چاروں طرف جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، اسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور دار ام ہانی جو ابھی جو فاؤنڈیشن میں ابھی جو اس وسیع کرنے میں بہت ساری چیزوں کو اندر مطاف میں شامل کر دیا ہے، اس وقت میں آج سے 15 سال پہلے وہ مطاف میں شامل نہیں تھا۔ لوگ جاتے تھے دار ام ہانی کی جہاں حضور آرام فرما رہے تھے، جہاں سے معراج پہ گئے، اس جگہ سارے سنی علماء اکثر رات میں وہیں آ کے بیٹھتے تھے، ورد و وظائف کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نماز نفل پڑھتے تھے۔ ہم بھی اکثر و بیشتر حج کے موسم میں اسی جگہ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی جگہ پاکستانی مولانا سے ملاقات ہوئی، اس نے ایک کہانی سنائی، مفتی سردار احمد محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی سنائی۔ کہا کہ آپ ایک بہت بڑی مسجد میں امامت کرتے تھے پاکستان میں، اور مسجد میں شام کے وقت میں بچے لوگوں کو آپ درس بھی دیتے تھے۔ بچے لوگ مسجد میں آتے تھے، ہلا گلا کرتے تھے، شور ہنگامہ کرتے تھے، جس طرح عام طور پر بچے مسجد میں کرتے ہیں۔ وہ بچے کیا جانے کہ یہ مسجد ہے، وہ بچے جانتے ہیں کہ ہم تو بدماشی کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور بات بالکل سچ ہے کہ جب تک بچہ جوان نہیں ہے، غیر مکلف ہے، اس کو خوب کودنا چاہیے، خود اچھلنا چاہیے تاکہ ہڈی مضبوط ہو، تاکہ اس کے بدن مضبوط ہو، تاکہ کھیل کود کی وجہ سے سینہ مضبوط ہو۔ جو بچہ نہیں کھیلتا ہے وہ غبی ہوتا ہے، تند ذہن ہوتا ہے، شرمیلا لچیلا ہوتا ہے، وہ حق بات بھی نہیں پوچھ سکتا ہے۔ جس طرح سے اور سب بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بچہ زیادہ شریر ہو، کھیلتا ہو، کودتا ہو، اچھلتا ہو، گرتا ہو، پڑھتا ہو، کبڈی کھیلتا ہو، وہ بچہ اندرونی طور پر فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ بچے کو کھیلنے کے لیے دینا چاہیے۔ اب وہ بچے کیا جانے کہ مسجد کی خانقاہ ہے، وہ مسجد بھی اس کو بھی پلے گراؤنڈ بنا دیتا ہے۔ اب بچہ خانقاہ کو بھی پلے گراؤنڈ بنا دیتا ہے، مدرسہ کو بھی پلے گراؤنڈ بنا دیتا ہے، مسجدوں کو بھی۔ بچہ نماز پڑھنے جمعہ کی دن گیا، وہ جب تک وہ دوڑے گا نہیں، اس وقت تک چین نہیں آئے گا، وہ مسجد کو بھی کھیل کا میدان سمجھ لیتا ہے۔ بچے آتے تھے پڑھنے کے لیے، پڑھائی ختم ہوتی تھی یا پڑھائی شروع ہونے سے پہلے مسجد میں کھیلتے تھے۔ مسجد کا متولی سیکریٹری بولا، مولانا صاحب بچے آپ کے بڑے بدماش ہیں، بچے آپ کے بڑے شریر ہیں۔ یہ پرانا خیال ہے مسلمانوں کا، جو آج بھی ہمارے بچے کھیلتے ہیں مسجد میں، یا مدرسے کے بچے باہر سڑک پہ گھومتے ہیں۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کلاس ختم ہوا، سڑک پہ چلا گیا، دوسروں کا منہ دیکھے گا، پیسہ ہے تو ایک سموسہ خرید کے کھائے گا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ پردھان منتری کا بچہ ہو۔ میں نے ابھی کچھ سال پہلے آگرہ میں ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ آگرہ کا تاج محل دیکھنے کے لیے ایک دوسرا ملک تھا، وہاں کے پریزیڈنٹ آئے تھے، مودی جی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ تاج محل دیکھنے آگرہ آئے تھے، وہ پریزیڈنٹ وہ اپنے کام میں تحریر کرنے میں، لکھنے پڑھنے میں مست تھا۔ ان کے 2 بچے بھی ساتھ تھے، وہ دونوں بچے کھیلنے کودنے میں تھے۔ وہ ہندوستان کا بچہ نہیں تھا، وہ یورپین کنٹریز کے ایک ملک کا بچہ، پریزیڈنٹ کا بچہ تھا۔ بچہ چاہے یورپ کا ہو، بچہ چاہے انڈیا کا ہو، بچہ چاہے پاکستان کا ہو، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ وہ 9 سال میں عالم بن گئے تھے، اور امامہ پگڑی پہنتے تھے، 9 سال کی عمر میں عالم بن گئے تھے۔ جہاں 9 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو علی پابی ٹھیک سے نہیں آتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی بچہ 9 سال میں حافظ بن جاتا ہے، عالم تو کوئی نہیں بنتا۔ امام شافعی عالم بن گئے تھے، بچوں کو درس دے رہے تھے۔ سامنے ایک پرندہ چڑیا وہ آ کر کے چہچہانے لگی، تو آپ نے اپنا امامہ اٹھا کے اس چڑیا کے اوپر میں پھینک دیا۔ اب وہ چڑیا پھنس گئی امامہ کے بیچ میں، آپ مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا کہ ماں آزاد، یہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں کے سردار امام مولانا صاحب، یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ الصبی فالصبی ولو کان ابن النبی۔ جناب شافعی نے کہا کہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، چاہے نبی کا بچہ کیوں نہ ہو، چاہے رسول کا بچہ کیوں نہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ کی شادی آقا علیہ السلام سے کم عمری میں ہو گئی تھی، رخصتی ہوئی تھی۔ کم عمری کے بچیاں وہ کپڑے کی گڑیا بناتی ہیں، کپڑے کی گڑیا بناتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کپڑے کی گڑیا بناتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دی تھی، ان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے۔ یہاں تک کہ عید کا دن ایک حبشی مسجد نبی کے سامنے تماشا کر رہا تھا، سرکار اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ اپنا
اپنا منہ حضور کے کاندھے پہ رکھ دیا، یعنی پردے میں چھپ کر اس حبشی کا کرتب دیکھنے لگی، یعنی جو اپنے ہاتھ سے وہ تماشا کر رہا تھا۔ سرکار کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ عائشہ ہو گیا، وہ کہتی ہے کہ نہیں حضور ابھی نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی اور دیکھنا ہے۔ تو حضور نے پھر دوبارہ کہا کچھ دیر کے بعد کیا ہو گیا؟ عائشہ مسلمانوں کی مقدس ماں، سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی ولیہ، سب سے بڑی محدثہ، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی معلمہ، جو آج شریعت کا قانون ادھورا رہتا اگر مسلمانوں کی وہ ماں نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی فقیہہ تھی، وہ سب کچھ بعد میں ہوئی، مگر پہلے کم سن لڑکی کی صورت میں مصطفیٰ کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے کم سن لڑکیوں کو تماشا دیکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ حضور نے ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے ان کا چہرہ کاندھے پہ لیا، پردے میں رہ کے وہ کرتب تماشا دیکھتی رہی، اور جب آپ نے 2 بار کہا کیا ہو گیا، وہ بولی نہیں ہوا ہے۔ حضور دلجوئی کی خاطر کھڑے رہے، اس کے بعد اس وقت تک حضور کھڑے رہے جب تک کہ سیدہ عائشہ خود تھک کر کے اندر نہیں چلی گئی۔ یہ ہے ایک کامیاب ترین شوہر، کامیاب پیغمبر، کامیاب نبی، کامیاب معلم، کامیاب ریفارمر، کامیاب ترین انسان، یہ ساری کوالٹیز مصطفیٰ کے اندر تو ہیں ہی۔ جہاں مجھ جیسا شوہر بیوی پہ دن میں 5 بار گرماتا ہو، مجھ جیسا شوہر روزانہ 5 بار اپنی بیوی کو کھانا لگا کے کھنگال دیتا ہو، جس کو 2 روٹی کھلانے کی وجہ سے اس کو ذلیل سمجھتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، عزت نفس کا خیال نہ کرتا ہو، یہ میری بیوی ہے۔ اگر تیری بیوی ہے، وہ تو باہر جا کے کماتا ہے، وہ تیرے گھر کو سجاتی ہے، تیرا کھانا بناتی ہے، تیرے کپڑے دھوتی ہے، تجھ سے زیادہ محنت والا کام وہ کرتی ہے، تو تم 2 روٹی کھلانے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ میں احسان کر رہا ہوں، احسان اس کا ہے، وہ 4 دیواری کے اندر رہ کر تیرے بچوں کو پالتی ہے، تیرے دل کو تسکین دیتی ہے، اور تیرے گھر کو چوری ڈکیتی سے بچاتی ہے، اور تجھ کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر 50% مرد کا رول ہے کہ میں عورتوں کو پالتا ہوں، تو 50% ان کا بھی رول ہے جو تمہاری زندگی میں سکون فراہم کرتی ہے، جو تیرے بچوں کو پالتی ہے، اس لیے 50% ان کا رول ہے، 50% تمہارا رول ہے۔ کبھی عورتوں کو ذلیل مت سمجھنا، ہاں وہ بدزبان ہے، وہ چڑیل ہے، خسیلی ہے، سمجھاتے رہنا۔ اگر 99 مرتبہ بھی سمجھایا ہے تو 100واں آپشن بھی سمجھانا ہی ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ ایک راستہ ہے، اگر وہ تیرا بستر غیر مردوں کو پیش کرے، وہی ایک راستہ ہے کہ طلاق دے دے، اپنے گھر سے اس کو نکال دے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ 1000 تیرے سر کا بال نوچے، 1000 تیری زندگی کو جنت بھر کر دے، وہ 1000 صاحب ضد کی تصویر بنی رہے، ہر موقع پہ سمجھانا وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ حضور نے کہا سیدھا کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا طلاق ہے۔ اسی لیے عورتوں کو اسی حالت پہ رہنے دے، بڑے کام کی چیز ہے، اس سے تو فائدہ حاصل کر۔ تو عورت ہوتی ہے، مگر مصطفیٰ نے ایک کامیاب ترین شوہر کی شکل میں، جو اپنی بیویوں کی دلجوئی کی، 11 بیویوں کی موجودگی میں نہ کبھی جنگ، نہ کبھی لڑائی، نہ کبھی پنچایتی، نہ کبھی اور کوئی دوسرا معاملہ، ساری بیویاں سمجھتی تھی کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ اس لیے جہاں مصطفیٰ ہر فیلڈ میں لاجواب ہے، بحیثیت شوہر بھی لاجواب ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ ہسٹری آف ہیومینٹی میں، مانوتا کے اتہاس میں مصطفیٰ جیسے کامیاب شوہر کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ وہ انپیرللڈ ہے، وہ میچ لیس ہے، وہ ہر شعبے حیات میں ان کی تعلیمات ہمارے لیے ٹارچ بیئرر آف لائف کا کام کر رہی ہیں۔ یہ تو باتیں ہو گئی، مگر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس قدر دلجوئی کی سیدہ عائشہ کی، چونکہ آپ کم عمری میں حضور کے نکاح میں آ گئی تھی۔ جناب حضرت امام شافعی نے کیا کہا کہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، چاہے نبی کا بچہ کیوں نہ ہو، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ مفتی سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیکریٹری آ گئے، بچہ آپ کا ہلڑ بازی کر رہا ہے، بچہ آپ کا مسجد میں کود رہا ہے، سمجھائیے اسے۔ مفتی سردار احمد نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، یہ کہا کہ
کل اسی وقت میں تم آ جانا. جب بچے مکتب میں آ جائے ان کا متولی اسی ٹائم میں آ گیا اور ان سے کہا کہ دیکھ ممبر کی طرف, مسجد کی ممبر کی طرف دیکھ. تو مسجد کا ٹرسٹی ممبر کی طرف جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ممبر پر پیغمبر اعظم علیہ السلام چلوا کر ہے. ان کے سامنے بچے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, مصطفیٰ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آقائے دو جہاں علیہ السلام مسکرا رہے. اس دن کے بعد سے متولی سمجھ گیا کہ محض ایک مولانا نہیں, یہ ولی کامل ہے, اپنے وقت کا یہ قطب ہے, اپنے وقت کے فضلوں کا سردار ہے, جو خود تو مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہی ہے, مجھ جیسے کم عمل آدمی کو بھی مصطفیٰ کا دیدار کروا دیا. اور ایک بات کی وضاحت انہوں نے کر دی, یہ معمولی امام نہیں, یہ تو امام الائمہ ہے, اماموں کا امام ہے, یہ اپنے وقت کا ولی کامل ہے. وہ مفتی سردار احمد لائل پوری رحمت اللہ علیہ. میں نے یہ باتیں اس لیے بتا دی تاکہ آپ جان جائیں. ممکن ہے کہ میری باتوں کو کچھ لوگ تھوڑا بھاری لے لیں, برڈن اور بوجھ سمجھ لیں, اور وہ آپس میں کل چوک چوراہے پہ گٹکا کھا کے, کینسر کو دعوت دے کے, اپنے منہ کو دھوپ سے بھر کے, ذکر اللہ سے محروم ہو کر کے مولانا کی تقریر پہ جاہل تبصرہ کرے. جسے علی بات تک نہ آتا ہو وہ خطیبوں کی تقریر پہ تبصرہ کرے گا, جسے صاحب قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو وہ خبیث عالم دین کی تقریر پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے, ان کو ایسا بولنا چاہیے. جس کو بہانہ کھونے کا سلیقہ نہ ہو وہ چوپٹ دی گریٹ, وہ عالموں کو مشورہ دیتا ہے, یہ بولنا چاہیے.